کل ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئسولیشن کی طرف مائل ہو گئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل تھا وہ سوسائٹی سے، لوگوں سے کٹنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ تنہائی پسند کرنے لگ گئے تھے، اور تنہائی میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، کئی کئی دن مشغول رہتے تھے۔ تو اس لیے اسی سنت کو دیکھتے ہوئے آج بھی چونکہ میٹیریلزم کا بہت زیادہ ایک دور ہے اور ایک بمبارڈمنٹ ہے ہمارے اندر، تو اس لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ وقت ایسا رکھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آئسولیشن میں ہو، اسی کو مراقبہ کہہ دیتے ہیں، میڈیٹیشن کہہ دیتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہماری تمام سوچیں اور یہ تفکرات اور وساوس جو ہم پر حملہ ہوتے ہیں یہ صاف ہو جائیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد پر فوکس ہو جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دورانیے میں چل رہے تھے، تو جب بھی واپس آتے تھے تو واپس آنے کی یہ روٹین تھی کہ پہلے خانہ کعبہ کا طواف فرماتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا زبردست ہے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں۔ اب یہ کون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے۔ اور پھر پوچھا کہ اچھا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لیکن جسٹ ٹو شو دا لو فار ہز وائف، تو اتنی محبت تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کو بڑی غیرت آئی، فرمایا کہ جتنا زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کو غیرت آتی تھی کسی سے نہیں آتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں تب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو اتنا غم تھا کہ وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا غم کیوں ہے، اتنے غمزدہ کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں رستے میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ غریبوں کو دیکھا، اتنے غریب تھے لوگ کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ کپڑا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سینسیٹیو تھے لوگوں کے معاملے میں کہ اس چیز کا طبیعت پہ اثر، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں۔ تو دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیسے ریلیو کرتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ غم نہ کریں، اپنے غلام کو بھیجتی ہیں، ان کے غلام کا نام تھا میسرا، اس کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جو بھی مال ہے وہ لے آؤ۔ تو وہ اتنا مال لے کے آتا ہے کہ اس جگہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چھپ جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال یہ میرا ہے، ہاتھ آپ کا، جو چاہیں آپ لٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ساتھ دینا کہ ایک محبوب کی ہلکی سی ادا پہ وہ یہ سمجھ گئیں کہ یہ کیا تھا اور ان کی کیا منشا ہے، اور ان کو ریلیف دینے کے لیے کس حد تک چلی جاتی ہیں۔ آج کل کی خواتین میں تو اور مردوں میں بھی یہی حال ہے، مال کی محبت اتنی زیادہ ہے، کسی پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی
تو یہ تھا وہ ساتھ دینا. یہ جو رشتے اور محبت ہے نا، اس میں مال، پیسہ، میٹیریلزم یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خیر، پھر اسی طرح کچھ وقت گزرا تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس انداز میں آتا ہے. اور ساتھ میں کچھ علماء بتاتے ہیں کہ جیسے ریشم کا کوئی کپڑا ہوتا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اچھا، ویسے یہ جو امی کا ورڈ ہے نا، امی کہتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو. یہ شخص، یہ جو ورڈ ہے نا، یہ دنیا میں عام طور پہ یہ ایک عیب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی ورڈ شان کے لیے استعمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں. دیکھیں نا، اگر بچپن میں آپ نے دیکھا کہ والد صاحب سر سے چلے گئے، پھر استاد بھی کوئی نہیں، والدہ چلی گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی اوپر مینٹور، کوئی استاد کوئی ہوتا تو شاید یہ بات آتی کہ یہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کو ان کے استاد کی طرف یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ریپرزینٹ کیا جاتا. یہ کہا جاتا کہ بھئی یہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے یا یہ جو چیز ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، ان کے استاد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی نسبت استاد کی طرف کر دی جاتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سکھایا اللہ نے سکھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی ورڈ شان کے لیے استعمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو استاد ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی. اب خیر، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے، جیسے آپ کسی کو زور سے ٹائٹ ہگ کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں اب پڑھو. اچھا، اب اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اصل میں وہاں پہ جو نور تھا، جو علم کا نور تھا، وہ منتقل ہوا. آج کے دور میں بھی اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوہے کے ڈبے ہیں، موبائل فون، کوئی تار نہیں جا رہی، کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن پوری دنیا میں کہیں سے کوئی آپ کو میسج بھیجے تو آپ کو فوراً لائٹ جل پڑتی ہے اور ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، اور وہ پورا لیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، بڑی بڑی فائلز آ جاتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری پوری کتابیں جو ہے آپ پوری دنیا سے کہیں پہ بھی آپ اپنے اس لوہے کے ڈبے میں بھیج سکتے ہیں. اب بظاہر آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، آپ کسی کو یہ بات بتاتے ہیں تو وہ آپ کو بیوقوفی کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دو لوہے کے ڈبے ہیں تو اس کے اندر اس طرح سے ایک کمیونیکیشن ہو، وہاں سے آپ کتاب بھیجیں یہاں پہ آ جائے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی سے اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی میں یہ پاسبل ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو دو بے جان چیزیں ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. انسان جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ راز اللہ تعالیٰ کھولتے گئے. تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کیا اس اللہ نے انسانوں کے اندر یہ خاصیت نہیں رکھی کہ وہ بھی اس طرح کمیونیکیٹ کر لیں؟ یہ جو ہمارا روح کا دل ہے، قلب ہے، اب سائنس تو کہتی ہے کہ جی ہماری 5 آپ کو پتہ ہے وہ حسیات ہیں جن کو وہ مانتی ہے. سینس آف ٹچ ہے، سینس آف ہیئرنگ ہے، سینس آف سائٹ ہے، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ٹیسٹ ہے. تو سائنس تو کہتی ہے بس انہی چیزوں سے آپ کو نالج حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو ایکسپیریمنٹ کر کے یہاں تک پہنچ گئے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنے اور خواص، کتنی اور کریکٹرسٹکس، کن کن چیزوں سے ہمیں علم ملتا ہے، کن کن چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں. تو اس لیے جب یہ بے جان چیزیں آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں تو یہ جو دل ہیں یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا ایک سسٹم بنایا. اصل میں اس میں انسانوں کے لیے، ہمارے لیے لرننگ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر یہ ڈال سکتے، لیکن یہاں سے ایک سسٹم اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو آج بھی جب ہم نے کوئی دین سیکھنا ہے نا تو وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہو، ان کے جو قلب کا ایک فیض ہوتا ہے نا، ان کے اندر ایک جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے، جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں ہمارے قلب، ہمارے دل میں، یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے وائی فائی ہوتا ہے نا، کسی ایک جگہ وائی فائی لگا ہوتا ہے، آپ موبائل لے کے جاتے ہیں تو جتنے موبائل اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ وائی فائی سے سگنلز جو ہے نا وہ اس میں جا رہے ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہر علاقے کا ایک موبائل ٹاور ہوتا ہے، آپ جب موبائل لے کے اس ایریا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا موبائل اس ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہم لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے اسپرچل ڈاکٹرز جن کو ہم شیخ کہتے ہیں، ان سے آپ بیعت ہوتے ہیں یا ان سے جو آپ تعلق بناتے ہیں، تو ایک اسپرچل کنیکشن بھی ہوتا ہے جو کہ دلوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے دو واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو واقعہ آتا ہے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ جو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ میرے دادا شیخ کے دادا شیخ، یعنی کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دامت برکاتہ، ان کے شیخ تھے حضرت غلام دستگیر صاحب نفر اللہ عنہ، ان کے شیخ تھے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ تھے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا ایک واقعہ بڑا مزے کا ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ یہ دو مدارس تھے ادھر انڈیا میں، ایک سہارنپور تھا اور ایک دارالعلوم دیوبند تھا۔ تو یہاں کے جو اساتذہ تھے سہارنپور کے، وہ دیوبند میں جا کے اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتے تھے، اور وہاں کے جو اساتذہ تھے وہ وہاں جا کے اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتے تھے۔ تو پہلے ڈگریز کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، اسی طرح سے ایگزام ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ ایگزام لینے آئے، حضرت محمود الحسن جو کہ اسیر مالٹا رہے، اتنے بڑے عالم کہ جنہوں نے وہاں پہ تفسیر بھی لکھی مالٹا میں جب قید تھے، اور وہ تفسیر کتنی مشہور ہے ان کی۔ تو وہ جب ایگزام لینے آئے تو باقی اسٹوڈنٹس کا ایگزام لے رہے تھے، تو ایک طالب علم تھا جو کہ اکثر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ طالب علم ہے، اس کا بھی آپ ایگزام لیں۔ تو حضرت نا جب اس کا ایگزام لینے لگے نا تو حضرت اس سے جو سوال پوچھتے نا تو وہ بتا دیتے، جو پھر حضرت سوال پوچھتے پھر بتا دیتا، پھر حضرت سوال پوچھتے۔ اب حضرت نے نا اس سے جیسے جیسے سوال پوچھے نا وہ بتا ہی جاتا تھا۔ اب حضرت نا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نا حضرت نے نا حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ برائے مہربانی کمرے سے تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی، میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ اپنے قلب سے اس کے قلب میں علم منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ جو جواب یہ دے رہا ہے یہ تو کوئی بڑے بڑے مولوی صاحب بھی نہیں دے سکتے، یہ طالب علم کیسے دے رہا ہے؟ تو اصل میں یہ اللہ والوں کی صحبت سے دل کی گرہ کھل جاتی ہے، اور یہ بات اسی کو ہی سمجھ آئے گی جو اس پروسیس سے گزرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ عام بندہ ہے نا، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی الیکٹریکل انجینئرنگ جو ہے نا اس میں تم کیا سمجھتے ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، تاریں آ رہی ہیں، موبائل فون ہے، انہی چیزوں سے متعلق وہ سوچے گا۔ لیکن جس نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی ہے نا اس کو اس کی ڈیٹیل پتا ہے کہ اچھا یہ 4 سال لگا کے ہم پڑھتے کیا ہیں، اور پھر اسی طرح آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی، اس میں ڈیٹیل کیا ہے، ڈیپتھ کیا ہے، یہ تب جا کے سمجھ آتی ہے۔ تو اسی طرح جو بھی شخص اس پروسیس سے گزرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ قلب سے قلب میں یہ جو فیض منتقل ہوتا ہے یہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگ اس پہ بلیو اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اس کو آنکھوں سے ہوتا نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو بھئی آنکھوں سے ہوتا تو آپ موبائل کو بھی نہیں دیکھ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج بھیجا اور یوں آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ وہ دیکھو جی فلاں کا واٹس ایپ میسج جا رہا ہے ہوا میں؟ کیا کبھی نظر آیا؟ لیکن کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ جو صحبت کا اثر ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ ایک اور انداز سے سمجھو، کیا آپ ابھی سب جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور دوسری طرف آپ جا کے کسی شراب خانے میں بیٹھ جاؤ، تو کیا دونوں سائڈ پہ کیفیت سیم ہوگی؟ آپ نہیں۔ ایون اگر آپ امیجن ہی کرو نا تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن ہی کرو کہ ہاں ہم مسجد میں بیٹھے
تو آپ کی کیفیت چینج ہو جائے گی. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن ہی کرو کہ میں فلاں دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوں, تو آپ کی کیفیت چینج ہو جائے گی. تو اس کا تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ امیجنیشن سے ہی اثر آ جاتا ہے. پھر اسی طرح جیسے کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی ایک واقعہ نا بڑا مشہور, وہ نان بائی والا. ان کے پاس مہمان آتے تھے, تو ایک دفعہ کچھ مہمان آئے, تو اب حضرت کے پاس نا اس وقت کچھ اکرام کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو پاس ہی ایک نان بھائی تھا, نان والا تھا, تو اس نے نا کچھ روٹیاں بنا کے نا اسی وقت حضرت کے پاس بھیج. خیر مہمانوں کا اکرام ہو گیا, حضرت اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے. تو حضرت نے اس کو کہا کہ اچھا چلو تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, کیا مانگتے ہو, میں تمہارے لیے دعا کروں. تو اس نے کہا کہ حضرت اپنے جیسا بنا. حضرت نے کہا یہ نہ مانگو, ابھی تم اس کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے وعدہ کیا. تو خیر فرماتے ہیں کہ وہ جو نان بھائی تھا وہ پھر حضرت کی صحبت میں رہا. تو ایک کو غالباً کئی جگہ کہتے ہیں کہ 3 دن رہا. اس کے بعد جب کمرے سے نکلے تو 2 باقی دن رہا. یعنی کہ جو مرید تھا وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایک نسبت منتقل ہو چکی تھی کہ وہ بظاہر دیکھنے میں بھی نا وہ اپنے شیخ کی طرح ہی لگتا. تو بس ڈفرنس یہ تھا کہ شیخ جو تھے وہ بالکل ہوش میں تھے, اور جو وہ نان بھائی تھا وہ ان انوارات کو ابھی کیپچر ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو وہ ابھی ایک نشے کی حالت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح تھے. وہ تو اصل میں یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے, اس کی تاثیر ہوتی ہے, اس سے دل چینج ہو جاتے ہیں, دل صاف ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اچھا اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے نیک لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں اور تعلق بھی ہوتا ہے, پھر چینج کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا اس میں نا ریسیور کا تعلق, سگنل سب کے لیے. اب یہ دیکھنا کہ کس کا ریسیور کتنا صاف ہے اور کتنا زیادہ وہ فائن ٹیون ہوا ہے. پرانے دور میں نا جب اینٹیناز ہوتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ اینٹینے کو گھماتے رہتے تھے, یہاں سے سگنل آ جائے, اس ڈائریکشن سے آ جائے, اس کو ٹیون کرنا پڑتا تھا. اس طرح ریڈیوز ہوتے تھے, ان کو ٹیون کرنا پڑتا تھا. ایک دفعہ فائن ٹیوننگ ہو جائے نا تو پھر سگنل صحیح آتا ہے. تو اس ٹیوننگ کے لیے یہ ذکر اذکار کروائے جاتے ہیں, گناہوں کو چھڑوایا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کے ساتھ بھی جو ہم جڑتے ہیں, اپنا تعلق بناتے ہیں, اس سے ہمارے دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا, یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم اس سلسلے میں بیٹھتے ہیں, اس سلسلے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے جو فیض ہے وہ صحابہ پر آیا, صحابہ سے تابعین پر آیا, تابعین سے تبع تابعین پہ آیا, اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے جو اب تک امت میں چل رہا ہے. اور یہی وہ چین ہے, آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ چین آف ہارٹس ہے, یہ دل آپس میں جڑے ہوئے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قلب میں جو تھا میں نے ابو بکر کے قلب میں منتقل کر دیا. تو یہ قلب سے قلب میں کیا منتقل ہوتا ہے؟ یہ وہ نور ہوتا ہے, یہ وہ فیض ہوتا ہے. اسی سے عشق الہی بھی آتا ہے. اسی لیے آپ کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں, جب تک کسی ایسے بندے کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے نا جس کے اپنے اندر عشق الہی ہو, تو عشق الہی ہمیں کتابوں سے نہیں نصیب ہو سکتا. وہ عشق رسول ہمیں کتابوں سے نہیں مل سکتا. یہ تو ان لوگوں کی صحبت میں جا کے وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں. اچھا اب ایک اور لاجیکلی آپ ایک چیز سمجھیں کہ پوری امت کا ایک عقیدہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ تمام امت سے زیادہ افضل ہیں. چاہے پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھر جائے, ایک صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صحابہ نے عبادات بہت زیادہ کی تھی؟ کیا صحابہ نے, آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابی تھے کہ جو ابھی مسلمان ہوئے اور جہاد میں گئے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور شہید ہوئے. ان کا درجہ بھی, جنہوں نے کوئی عبادت بھی بظاہر نہیں کی, تمام امت سے زیادہ ہے. کوئی ولی کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی تابعی تبع تابعی کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. وہ انٹینسٹی ایسی تھی
کہ اس انٹینسٹی سے جو قلب میں انوار نبوت، جو نور جو منتقل ہوا تھا، جو عشق الہی منتقل ہوا تھا، جو عشق رسول منتقل ہوا تھا، جو دین کی کا ایک فیض جو منتقل ہوا تھا، وہ کسی اور میں اس انٹینسٹی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور کو وہ سورس اس طرح مل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ اتنی اہم چیز ہوتی ہے. اچھا، پھر اس میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگ گئے. پھر آپ جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات نازل ہوئی. اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، کوئی دنیا کا کوئی استاد نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے 40 سالہ زندگی قریش کے، مکہ والوں کے سامنے تھی، اور سب جانتے تھے کہ یہ امی ہے، یہ یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا کہیں سے. اور جب وہ آئے اور انہوں نے ایسا قرآن پڑھا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، کیونکہ عرب جو تھے وہ شاعری میں اور اپنی فصاحت اور بلاغت میں بہت ماہر تھے. تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ ان کا نہیں. اگر یہ کوئی شاعر ہوتے تو وہ 40 ایئر سے پہلے بھی تو کوئی شاعری کر رہے ہوتے نا، یا ان سے پہلے بھی تو کوئی کلام کر رہے ہوتے نا. تو اس لیے یہ معجزہ تھا. اچھا، اس موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں، اب چونکہ اللہ کا کلام تھا اور وہ منتقل ہوا تھا، تو یہ اس کلام کے منتقل ہونے کے بھی اپنے اثرات تھے. تو جسم پہ کپ کپی سی تاری تھی بہت زیادہ، اور جب ایک گھبراہٹ سی تھی، اور جب گھر آئے ہیں تو پسینے میں تھے. اور تو فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو. اب یہاں پہ بھی نا ایک بڑی زبردست ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہمیں ملتی. وہ یہ کہ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب یہ سنتی ہے نا تو فوراً سے کوشچن نہیں کرنے لگ جاتی، بلکہ وہ فوراً اس وقت کمبل لا کے اڑا دیتی اور خاموش ہو جاتی. تو ہمیں نا کسی کو کنسول کرنے کا طریقہ بھی نہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہے نا، ہم 10 سوالوں کی بوچھاڑ اور اس پہ کر دیں گے. اچھا کیا ہوا، کیوں ایسے آئے ہو، کیا کر رہے ہو. وہ پہلے جو بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا، 10 ٹینشنیں اور ایڈ کر دے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جو ہے نا ایک گیپ ہوتا ہے. تو کسی کو کنسول کرنا بھی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. کبھی کبھی انسان کو صرف گڈ لسنر چاہیے ہوتا ہے، ایڈوائز کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا کہ بس ایڈوائز پہ ایڈوائز کری جائے. کبھی کبھی صرف ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف سن لے، جو ایک اچھا لسنر ہو. ہمارے ظرف اتنے چھوٹے ہو گئے سمیت میرے کہ ہم لوگ سن نہیں سکتے، ہم لوگ گڈ لسنر نہیں بن سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ ہم سے ہم سے اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا. ہم سے شیئر کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش نہ ہی شیئر کرتا، کیونکہ ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا. ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہم 10 کیڑے اس میں نکال دیتے. اچھا تم ایسے کر لو، تم ویسے کر لو، اچھا یہ کیوں کیا تھا، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا تھا. وہ بندہ کہتا ہے یار تمہاری مہربانی، خاموش ہو. تو اس لیے نا یہ کنسول کرنے کا طریقہ بھی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی زبردست خاتون تھی کہ انہوں نے فوراً جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے نا، انہوں نے بالکل ایز اٹ از وہی کیا، اور کمبل لا کے اڑا دیا اور کچھ نہیں بولی، خاموش. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتانا شروع کیا. اچھا، یہ نا کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ جب کسی کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے نا تو پھر انسان کو ایک دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ تعلق گزر چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ میں شیئر کر سکتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا واقعہ شیئر کیا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا، آگے سے ان کا جواب سن. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. اور انہوں نے کچھ باتیں فرمائی کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اب یہ 4 ایک ایسی گولڈن رولز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے اور کہا کہ اس لیے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے. تو اس لیے جو بھی شخص چاہتا ہے نا کہ بس میری لائف میں انسرٹینٹیز نہ ہوں اور بس میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رکھوں، تو وہ ان پر عمل ضرور کرے. اپنی لائف میں ہم سب کے رشتہ دار ہیں،
ہم نے دیکھنا کہ کہیں ہم اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، اور پھر اسی طرح غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے، ہماری لائف میں یہ پورشن یہ اسپیکٹ ہے یا نہیں ہے، ہمارے آس پاس یتیم ہوتے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، غریبوں کا، پھر بیواؤں کا، کیا ہم اپنی انکم میں سے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ 5 روپے 10 روپے کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، ایٹ لیسٹ آپ اس کیٹیگری میں تو شامل ہوتے ہیں نا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص ہے اس نے میزان بینک میں اکاؤنٹ رکھا ہے، اب اس میزان بینک میں ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز بھی ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہوں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس صرف 400-500 روپے ہوں گے، کہ شاید اس سے بھی کم ہوں گے، لیکن جب لسٹ منگوائی جائے گی نا تو سب کا نام آئے گا، اربوں والوں کا نام بھی آئے گا، اور وہ جو جس کے پاس 400-500 روپے اس کا نام بھی آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے تو آئے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو کنسول کرنے کا طریقہ کہ حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کی پریشانی سنتے ہیں یا ہم اس میں سے کیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں، اچھا ایسے کیوں نہیں کیا تھا، ویسے کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوا تھا، یا پھر بجائے کہ ہم اس کا سہارا بنیں، ہم اور زیادہ ورسٹ چیزیں اس کے سامنے رکھنا شروع کریں۔ تو اس لیے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کنسول کیسے کرنا، اس کا morale کیسے اپ کرنا۔ اسی میں ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں ایک جو بہت بڑا فلا میں نے دیکھا وہ یہ کہ بچوں کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا جاتا، ٹیچرز اپریشیٹ ہی نہیں کرتے بچوں، اور یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح پرفارم ہی نہیں کر سکتے، ان کو ان کے آگے ویژن ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو اپریسیشن ہی نہیں ملتی۔ تو اس لیے کسی کو کسی کی کوئی پریشانی سنیں، کبھی غم سنیں، اس واقعے کو ضرور یاد رکھیں کہ کس طرح سے کسی کو کنسول کیا جاتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ ماشاء اللہ سمجھدار خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرے فلاں جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، ورقہ بن نوفل، وہ اس وقت کے بہت آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ جو تھے نا اصل میں وہ حضرت جو اصل میں جو عیسائیت تھی، جو اس وقت عیسائیت تھی جس میں اللہ کے ساتھ وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے تھے، ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے، تو وہ اس دین پہ تھے، تو اس دور کے وہ اللہ والے تھے، ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئے، اور جب ان کے پاس لے کے گئی ہیں تو ان کو سارا یہ واقعہ بتایا، تو جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور کہا یہ تو وہی ہیں جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی اور کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوں کہ جب آپ کے مکہ والے آپ کو آپ کے شہر سے نکالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ مجھے کیوں نکالیں گے، مجھے تو میری تو اتنی عزت کرتے ہیں، اور مجھے تو ابو لہب جو تھا وہ کہتا تھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں، تو مجھے کیوں نکالیں گے، میں نے ان کا کیا کیا، میری تو اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ کاش اگر میں اس وقت حیات ہوں گا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں گا۔ تو اچھا، یہاں سے بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ دیکھیں، جو بھی جب بھی ہم لوگ دین پہ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ہر ایک کا نا کوئی نہ کوئی سرکل ہوتا ہے، اور ہر سرکل کی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک لیول پہ ہوتا ہے، جب آپ اس سے اوپر اٹھتے ہیں یعنی کہ آپ تھوڑے سے زیادہ ریلیجیس ہونے لگتے ہیں یا دوسرے سادہ الفاظوں میں کو تھوڑے سے زیادہ مولوی ہونے لگتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی میں نا آپ ایک آکورڈ پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جن کے گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا۔ ہمارے یونیورسٹیز میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ گھر کا ماحول کوئی ریلیجیس نہیں ہے، پھر دوست یار بھی ایسے کوئی ریلیجیس نہیں ہے، اور بظاہر اٹھنا بیٹھنا نام کے بس مسلمان ہیں، تو جب وہ تھوڑا سا دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ جو سرکل ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ مس فٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
کیونکہ وہ پھر اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ ساری بری حرکتیں نہیں کر سکتے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ فیز ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی آپ کے خلاف ہو رہی ہو. کبھی کبھی پیرنٹس ہی خلاف ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ داڑھی رکھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھ رہے ہو، تمہیں جاب نہیں ملنی، تمہارا یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا. کوئی بچی حجاب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کی اماں ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم حجاب کیوں کر رہی ہو، تمہارا تو رشتہ نہیں ہونا. اور جو ہے وہ اس طرح سے جتنا بھی جیسے جیسے بچہ جو ہے نا وہ دین میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے دوستوں یاروں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. آپ دوستوں سے کہیں کہ جی سینما جانا ہے تو آپ کے پاس ایک لسٹ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور آپ انہی دوستوں سے کہیں کہ بھئی مسجد جانا ہے نماز پڑھنے، تو وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور آپ پتہ لگتا ہے آپ اکیلے ہی جا رہے ہیں. تو یہ سب فیزز آتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کس لیول کے فیزز ہماری نبی پہ آئے، اور یہ پہلے نبیوں پہ بھی آئے، اور اس کے علاوہ جو بندہ بھی دین پہ آتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ یہ سچویشن کسی نہ کسی صورت میں آتی ہی ہے، اس کو کسی نہ کسی جگہ اپوزیشن ہوتی ہی ہے. اب بچے، بہت سارے بچے جو ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں اور ساتھ ساتھ علم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر ان کے گھر والوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ کیوں پڑھ رہے ہو، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. جبکہ وہ 16 سال جو وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ ڈگریز کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، لیکن وہ یہ چند سال قرآن و حدیث پڑھنے لگے تو فوراً ہی تم مولوی ہو رہے ہو، تم یہ ہو رہے ہو، تم پتہ نہیں ایکسٹریمسٹ بن جاؤ گے، تم فتوے لگاؤ گے. یہ ساری باتیں سننے میں آنا شروع ہو جاتی. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ خود بھی اس طرف نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں اچھا ہے بچی ہے ڈاکٹر بن جائے یا پی ایچ ڈی کر لے، اس کو رشتہ تو اچھا آئے گا نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نہ کروائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ دین کو تو ساتھ لے کے چلیں. اور آج آج آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تو یہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ دین دنیا کے علم کے ساتھ دین پڑھ سکتے. آپ کے سامنے بے شمار ایسی اگزامپل ہیں. تو اب آپ کے پاس ایکسکیوز بھی کوئی نہیں رہا. آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تعالیٰ میں یہ کر سکتا تھا یا میں یہ کر سکتا تھا. تو جیسے ریلیٹو مارکنگ ہوتی ہے نا کلاس میں، ریلیٹو مارکنگ ہوتی ہے کہ جو ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے نا اس کے حساب سے مارکنگ ہو جاتی ہے. تو اگر ہمارے دور میں ریلیٹو مارکنگ بھی ہوگی نا تب بھی ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں اور انہی سوسائٹیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی دنیا کے ساتھ دین کو بھی لے کے چل رہے ہوتے. تو اس لیے نا ہمارے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے تھے، سوسائٹی کا بڑا پریشر تھا، اور یہ مجھے تانے سننے کو ملتے تھے، اور مجھے جو ہے نا میرے گھر والے کچھ کہتے تھے، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسی میں ہی آگے چلنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں جب بندہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے ہم بھی جاتے ہیں نا کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم پہلے اس کو ٹھوک پہ جا کے ٹیسٹ تو کرتے ہیں نا کہ یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ٹیسٹ کر لیتے. تو جب اتنے بڑے بڑے انبیاء جن کے لیے دنیا بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ان ٹرائل سے گزر رہے ہیں، ہم پہ تو ٹرائلز بھی کوئی نہیں آتے، تھوڑا سا ہلکا سا فیز آتا ہے اسی میں ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو سیریس سے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو اس وقت وہ کس سچویشن میں تھے، ان کے پاس بھی کوئی لوگ نہیں تھے کہ جو ان کو جو ہے اتنا سہارا دیتے. شروع میں کیا ایک ٹائم تھا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا تھا اور اسی کو لے کے آگے چل رہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.